دعا مانگیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، تو جو تھا ہے اور آنے والا ہے، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ تو زندہ ہے اور تو قادر مطلق خدا ہے۔ اے باپ، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں بے حد پیار اور محبت کرتا ہے۔ خداوند، تیری پاکیزگی اور تیری قدوسیت کے سامنے ہماری زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اے خداوند ہماری زندگی میں بے شمار خطائیں اور تقصیریں پائی جاتی ہیں۔ اس کے باوجود جب اے خداوند ہم تیری طرف آتے ہیں، تجھے یاد کرتے یا تیرے قدموں میں جھکتے ہیں، تو تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو وہ الہی ذات ہے جو کبھی گلہ شکوہ نہیں کرتی، بلکہ خداوند اپنی طرف آنے والوں کو خوشی کے ساتھ قبول کرتی ہے۔ اے باپ، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ عظمت بخشی کہ خداوند ہم تیرے بیٹے کے اس فدیے اور کفارے کے وسیلے سے اس دنیا میں روحانی طور پر تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں۔ اے خداوند خدا، اس بڑے مرتبے کے لیے، اس بڑی حیثیت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جہاں خداوند تو نے ہمیں یہ حیثیت بخشی ہے، تو چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں سے اس مقدس رشتے کا اظہار بھی ہو، تاکہ خداوند ہمارے رہن سہن، ہماری گفتگو سے، ہماری بات چیت سے خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیوں جیسا اظہار ہو سکے۔ ہماری ساری کبھی کمزوری کو خداوند تو دور کر۔ تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں خداوند کہ تو نے آج تک اپنی اس چھوٹی سی کلیسیا کو اپنے اس بڑے غضب سے، اس بڑی وبا سے، اس بڑے قہر سے خداوند تو نے بچایا ہے۔ خداوند منت کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے تو ہمیں یہ احساس دے کہ ہماری کسی خوبی یا لیاقت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تیرے رحم اور تیرے فضل کی وجہ سے ہے۔ اس لیے خداوند ہمیشہ تیرا شکر بجا لاتے رہیں۔ خداوند خدا، تیرے حضور جھکتے رہیں، تاکہ خداوند تیرے محفوظ اور تیرے غضب کا شکار نہ ہونے والے ہاتھوں میں خداوند ہم رہیں۔ خداوند خدا، اپنے تمام عزیز و اقارب کو، اپنے خاندانوں کو، یہ جو اس دیس میں ہیں، پردیس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں اور جس حال میں بھی ہیں، خداوند منت کرتے ہیں تو انہیں سنبھال، ہر طرح کے دکھ، روگ، تکلیف، کمی کمزوری سے بچا کر اپنی پاک پناہ میں رکھ، اور یہ شعور بخش کے خداوند بے شک ہمارا یہ زمانہ آخری زمانہ کہلاتا ہے، لیکن ہمارے پاس زندگی کے کتنی سانسیں باقی ہیں، تاکہ خداوند اپنی انہی سانسوں میں تیرے تقاضوں اور تیری امیدوں کو پورا کر کے تیرے نام کو جلال دینے کا سبب بنے۔ خداوند خدا، تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں، تمہاری التجاؤں اور مناجاتوں کو سنتا ہے۔ اپنے بچوں کے سارے کاروبار، محنت و مشقت، مال جان، کھیتی باڑی کو اپنے ہاتھ میں لے۔ خداوند خدا، جو بیمار، دکھی، لاچار ہیں، خداوند خدا انہیں تو اپنے ہاتھوں میں لے، انہیں صحت دے، تندرستی دے، اور خاص طور پر خداوند ملک پاکستان میں صوبہ سندھ کے لیے تیرے حضور منت کرتے ہیں، جہاں خداوند یہ سیلاب، یہ بارشوں کا سلسلہ، بے شک سائنسی طور پر ہم جو کچھ کہتے ہیں، لیکن خداوند یہ تیری طرف سے ایک اور طرح کی وبا ہے، ایک اور طرح کی سزا ہے۔ اس لیے خداوند منت کرتے ہیں، ہر طرح کی کمی کمزوری کو دور کر کے خداوند جلد از جلد سارے علاقے کو خداوند امن، چین اور سکون میں بدل دے۔ بچوں کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند خدا، شیطان نہیں چاہتا کہ یہ بچے کل کو وہ کلیسیا بنے جو تیرے نام کو جلال دینے اور تیرے نام کو عزت دینے کا سبب بنے۔ خداوند خدا، اس لیے منت کرتے ہیں، زمانہ کا کتنا ترقی کر گیا ہے، یہ ینگ جنریشن کا کتنی بھی خداوند تو اسے بیگانہ ہو رہی ہے، اپنے پاک روح کے وسیلے سے، اپنی
غائبانہ اس قدرت کے وسیلے سے خداوند ان خاندانوں، ان زندگیوں کے اندر شیطان کو شکست دے اور روز روز ان بچوں کو اپنے میں بڑھنے کی توفیق دے، تاکہ خداوند کل کو آنے والی یہی تیری کلیسیا تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے۔ آج کی ہماری ساری عبادت کو شروع سے لے کر آخر تک اپنے ہاتھ میں لے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خدا کی تعریف کرتے ہوئے ایک زبور گائیں گے، زبور نمبر 145، اس کا دوسرا حصہ، نہایت ہے رحیم خدا مہربان مہربان۔ خدا کے زندہ پاک اور مقدس کلام میں سے پرانے عہد نامے میں سے ایک حوالہ پڑھیں گے۔ 146واں زبور، اس کی پہلی آیت سے لے کر اس زبور کے آخر تک۔ 146واں زبور، اس کی پہلی آیت سے لے کر اس زبور کے آخر تک۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند کی حمد کرو، اے میری جان خداوند کی حمد کر، میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ نہ عمرہ پر بھروسہ کرو، نہ آدم ذات پر، وہ بچا نہیں سکتا۔
اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے، خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ خداوند اب تک سلطنت کرے گا، اے سیون تیرا خدا پشت در پشت۔ خداوند کی حمد کرو۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اپنی برکت بخشے۔ دعا مانگے۔ خدا ہمارے آسمانی باپ تیرا شکر سے تعریف کرتے ہیں تیرے زندہ پاک اور مقدس کلام کے لیے، جس کے وسیلے سے باپ تو اپنے بچوں کی ہدایت اور رہنمائی فرماتا ہے۔ اے خداوند سے تیرا پیار اور تیری محبت ہے کہ تو اپنے بچوں کو موت اور ہلاکت کی راہ سے ہٹا کر زندگی کی راہ پر گامزن کرنا چاہتا ہے۔ خداوند تو اس سے منت کرتے ہیں کہ تو ہمارے ذہنوں، دلوں اور زندگیوں کو تیار کر تاکہ کلام کا جو بھی بیج بویا جائے وہ تیری مرضی کے مطابق پھلدار ہو۔ اپنے قدم کے ساتھ ہو، بولتے وقت پاک روح ہدایت اور رہنمائی فرما، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ 146 مزمور اس کی 5ویں آیت میں دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی نے بھی زبور کی پوری کتاب کو پڑھا ہے تو 150 زبوروں کو آپ دیکھیں گے کہ 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر حصے سے پہلے لکھا گیا ہے پہلی کتاب، دوسری کتاب، تیسری کتاب، چوتھی کتاب اور 5ویں کتاب۔ بائبل میں پیدائش سے لے کر استثنا تک، جن کو ہم توریت کی کتابیں کہتے ہیں، جنرلی طور پر دیکھیں تو خدا کچھ کرنے کا تقاضا کرتا ہے یا کچھ ایسے قوانین وضع کر رہے ہیں کہ ان قوانین کے مطابق تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں خدا اپنا معیار دے رہا ہے کہ اس معیار کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ زبور کی کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے وہ ملہم بندے ان 5 کتابوں کے تقاضوں کا رسپونڈ کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، اور نہ صرف جواب دے رہے ہیں اور خدا کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، بلکہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک شہادت کے طور پر یہ بات لکھ رہے ہیں کہ جو شخص بھی اس طرح کی زندگی گزارے گا وہ نہ صرف خدا کے تقاضوں کو پورا کرے گا بلکہ خدا سے بڑی ہی نعمتیں حاصل کرنے والا ہے۔ آج جس آیت کو ہم تھوڑی دیر سامنے رکھنا چاہتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے زبور نویس کا کہ نعمتوں، برکتوں اور نصیبوں والا ہے وہ شخص جس کی مدد
یعقوب کا خدا کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے طور پہ سمجھنے کے لیے کہ میں نصیبوں والا ہوں، برکتوں والا ہوں، خوشحال ہوں، میں خوش قسمت ہوں، مجھے سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے یہ یعقوب کا خدا کون ہے، یہ یعقوب کا خدا کون ہے۔ عہد عتیق کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ظاہری طور پر ساری کی ساری ایک کہانی لگتی ہے، ایک تاریخ نظر آتی ہے، اور اسی تاریخ کے اندر خدا اپنی قدرت کے کمالات جب دکھاتا ہے تو ایک طرف وہ اپنی قدرت کے کمالات دکھا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو خدا اپنا آپ ایک پورٹریٹ بنا رہا ہے، آپ اپنی تصویر بنا رہا ہے، جیسے پرانے عہد نامے سے خدا کی ذات، خدا کے نام اور خدا کی صفات اور خدا کی قدرت جو ہے واضح ہوتی ہے۔ اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے مصر میں کیا کیا، خدا نے بنی اسرائیل میں بیابان میں کیا کیا، خدا نے بنی اسرائیل کو ملک کنعان میں بسا کر کیا کیا، ایسے لگتا ہے جیسے ہم کوئی فکشن پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ فکشن ہی ہے، بائبل یہ بتاتی ہے کہ یہ سچ ہے، ایسا ہی ہوا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے، سچ مچ ایسا ہی ہوا ہے۔ اور ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے کہ یعقوب کا خدا جو ہے وہ سچ مچ ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا اس نے، وقت نہیں ہے کہ ہم ساری ڈیٹیل کو دیکھیں، لیکن عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیا کچھ اس نے نہیں کیا۔ ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہماری فہم و فراست میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ خدا ایسا بھی کر سکتا ہے، خدا ایسا بھی کر سکتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے لیے ایسے بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک تجربے کے بعد زبور نویس یہ کہہ رہا ہے، خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ میں بتانا چاہتا ہوں یعقوب کا خدا کیا ہے، کیا کرتا ہے۔ یعقوب کا خدا لگاتار، ہم بے وفا ہو جائیں تو ہو جائیں، وہ وفادار رہتا ہے۔ خدا، یعقوب کا خدا جب وہ لگاتار اپنے لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے، اور وہ کام کرتا ہے جو ہماری عقل سے بھی بعید ہوتے ہیں۔ آج سے صدیوں تاریخ بتاتی ہے جس حوالے کو ہم نے پڑھا ہے اس سے ابراہیم سے لے کر اس حوالے تک صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن وہ لگاتار اپنے بچوں کی آپ مدد کر رہا ہے، کسی قسم کا اس میں فرق نہیں آیا۔ زمانہ بدل جائے تو بدل جائے، لیکن اس کی مدد میں فرق نہیں آیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے، وہ ہماری ضروریات کو جانتا ہے، پہلے سے جانتا ہے، ہماری ضروریات کو پہلے سے جانتا ہے، اور جو کچھ ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ ہمیں دیتا جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے، بیابانی سفر کو دیکھیں، مان دیا، پانی دیا اس نے، وقت بعد بارش کرتا ہے، وباؤں سے بچا رہا ہے، دشمن راستے میں آتے ہیں، کبھی وہ پتھر برسا رہا ہے، کبھی وہ زنبوروں کو بیچتا، کبھی کچھ۔ جس وقت بھی ہمیں کسی کھانے کی چیز، کسی پینے کی چیز، کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارا
یعقوب کا خدا جو ہے وہ انہیں فراہم کر رہا ہے۔ اور پھر تیسری بڑی بات جو میں کہتا ہوں، جو کچھ وہ وعدے کرتا ہے اس کے لیے جو بھی منصوبہ بندی کرتا ہے وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتی۔ مثلا ابراہیم سے خدا نے کہا یہ ملک میں تجھے دوں گا، ابراہیم سے خدا نے کہا یہ ملک میں تجھے دوں گا، اور دیا، کئی صدیوں بعد اس نے دیا، لیکن دیا، ساری سچویشن کو سیٹ کر کے تو اس نے دیا۔ یعقوب سے وعدہ کیا کہ میں تجھے واپس لاؤں گا، 400 سال کے بعد خدا اسے واپس لے کر آئے۔ ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد، بے شک اس وقت تیرے پاس اولاد نہیں ہے، لیکن تیری اولاد اتنی ہوگی کہ تو گن نہیں سکے گا، اور ایسا ہوا۔ موسیٰ مر گیا، یشوع گھبرا رہے ہیں، تو خدا نے کہا کہ فقط اعتقاد رکھ میں یعقوب کا خدا ہوں، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ خدا یشوع کے ساتھ رہا، جنگیں جتوائیں، ہر طریقے سے خدا نے اس کو بحال کیا۔ خدا کسی ماحول کا محتاج نہیں، بلکہ خدا تو خود اس ساری سچویشن کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے خود ساری کی ساری سچویشن جو ہے اس کو کریٹ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ زبور نویس مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے کہ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے، یعنی یعقوب کا خدا جس کے منصوبے فیل نہیں ہوتے، جو وعدوں میں سچ ہے، جو ہماری لگاتار ضروریات کو پورا کرتا ہے اور کبھی بھی ہم سے جدا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، خدا خود پرانے عہد نامے میں اپنی جو تصویر بنا رہا ہے اس سے ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسا شخص جس کی مدد کرتا ہوگا، اس دنیا میں آپ اس کا اندازہ کریں کہ اس کی عزت، احترام، اس کا رتبہ، اور وہ کتنا سکون میں ہوگا۔ اس لیے زبور نویس ایسے شخص کے لیے خوش نصیبی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خدا برے لوگ بھی ہیں، بھلے لوگ بھی ہیں، سب کا مددگار ہے؟ تو جواب ملتا نہیں۔ خدا کے بھی اپنے کچھ نارمز ہیں، خدا کے اپنے بھی کچھ معیار ہیں، اور جو شخص اس معیار کے مطابق ہوتا ہے اس کی وہ مدد کرتا ہے۔ یعقوب کا خدا فضل کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، لیکن کچھ حد تک، لیکن ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے، لگاتار اس کے لیے منصوبے بناتا ہے جو اس کے معیار کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعقوب کا خدا پھر کس کی مدد کرتا ہے؟ دو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلی بات، جو اس کی حمد کرتا ہے، جو اس کی مدد سرائی کرتا ہے، جو اس کی ستائش کرتا ہے، یا جس زندگی سے اس کی ستائش یا حمد ہمیشہ نکلتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بنی اسرائیل نے خداوند کی حمد کی، خداوند کی مدد سرائی کی، خداوند نے ان کی مدد کی، اور جو ہی وہ اپنی اس راہ سے منحرف ہوئے، اس کی بجائے کسی غیر معبود کی انہوں نے پرستش کی ہے، ایک دم سے خداوند نے ناراض ہو کر اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا دیکھیں، زبور 140 سے لے کر زبور 150 تک یہ 5 زبور ہیں۔
اب اسے بعد میں پڑھ لینا، لیکن اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس کو دیکھیں کہ اس کے آغاز میں بھی ایک فکرہ آتا ہے اور اس کے اختتام پر ہر زبور کا شروع اور اختتام ایک فکرے ہے، خداوند کی حمد کرو۔ ان پانچوں زبوروں کے علاوہ کوئی بھی ایسا اور زبور نہیں جس کا شروع اور اختتام اس طریقے سے ہوا ہے۔ لکھا ہے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی خداوند کی حمد کرو۔ میں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل بابل کی اسیری سے جب 70 سال اسیری کاٹ کے، غلامی کاٹ کے واپس آتے ہیں، آ کر انہوں نے ہیکل بنائی، تو یہ زبور جو ہیں یہ واپسی کے زبور ہیں، واپس آنے کے بعد کے زبور ہیں۔ اور انہوں نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جو صبح کی عبادت ہے، ہیکل میں صبح کی عبادت جو تھی اسے شمع کہتے تھے، شمع کی جو عبادت ہے ہم لازمی ان 5 زبوروں کو یا 5 میں سے ایک آدھ زبور جو ہے لازمی شروع کریں، شامل کریں گے اس عبادت میں، تاکہ ہم جو صبح صبح عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا آغاز بھی اور اس عبادت کا اختتام بھی خداوند کی حمد کرو سے ہوا۔ اب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ خدا کن کی مدد کرتا ہے، یعقوب کا خدا کن کا مددگار ہوتا ہے؟ جو خداوند کی حمد کرتے ہیں۔ یعنی اسیری سے واپس آنے کے بعد، غلامی سے نکلنے کے بعد جب یہ واپس آئے ہیں تو ہیکل میں ہر صبح خداوند کی حمد کی آواز آتی تھی۔ ہم جو نئے عہد نامے کے لوگ ہیں، ہمیں خداوند کا کلام کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو؟ یعنی ہم خدا کی چلتی پھرتی وہ ہیکلیں ہیں۔ اب خداوند تقاضا کرتا ہے کہ میری ہر صبح جو ہے اگر خداوند کی حمد کے ساتھ شروع ہو، میری ہر صبح اس ہیکل چلتی پھرتی اس زندہ ہیکل سے خداوند کی حمد سے دن کا آغاز ہو، تو یعقوب کا خدا میری مدد کرے گا۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں، اپنے اپنے کام کاج کو، اپنے ایجنڈے کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آج میں نے کیا کرنا ہے، آج میں نے کیا کرنا ہے، ان ساری باتوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یاد آتا ہو میں نے تو دعا کرنی تھی۔ لیکن خدا کا کلام تقاضا کرتا ہے خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ اور یعقوب کا خدا کس کی مدد کرے گا؟ جس کی زندگی میں ہر صبح آغاز خداوند کی حمد سے ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم جو خداوند کی زندہ چلتی پھرتی ہیکلیں ہیں، اگر ہماری زندگی میں یہ عادت بن جائے، ہمارا رویہ بن جائے، عادت کا حصہ بن جائے، ہمارے روزمرہ کے کاموں کا حصہ بن جائے کہ ہم نے اپنی صبح کا آغاز خداوند کی حمد سے کرنا ہے، کوئی گیت گا کے، زبور گا کے، دعا کر کے، بندگی کر کے، بائبل پڑھ کے، یعنی کسی بھی طریقے سے خداوند کی حضوری میں آ کر اس کے بعد اپنے کام کا شروع کرتے ہیں، تو خداوند کا کلام مجھے آپ کو ایک ثبوت کے طور پر کہتا ہے یعقوب کا خدا ہماری مدد کرے گا۔ دوسری بات جو خداوند کا کلام مجھے آپ کو کہتا ہے کہ کس کی مدد یعقوب کا خدا کرے گا۔ میرے ساتھ جن کی پاس بائبل ہیں ذرا نکالیں، زبور 140 اس کی 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک، اور آپ غور کریں گے کہ ان 4 آیات میں 9 ایسی باتیں ہیں جو خداوند کر رہا ہے۔ میں دوبارہ تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے۔ جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے، خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے،
خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے، لیکن شریروں کی راہ ٹیڑھی کر دیتا ہے۔ 9 باتیں ہیں یہ خداوند کر رہا ہے، غور ذرا کرے اس پر، یہ خداوند کا وتیرہ ہے کہ وہ یہ کرتا ہے، یا یوں سمجھے یہ خدا کی صفت ہے، اس کی عادت کا حصہ ہے، وہ یہ 9 کام کرتا ہے۔ اب وہی خدا جب مجسم ہو کر یسوع کی شکل میں ہمارے پاس آیا تو اس نے کفرنہوم کے عبادت خانے میں اپنی منادی اور اپنی پبلک منسٹری کو شروع کرنے سے پہلے اس کا آغاز اس بات سے کیا، خدا نے مجھے بھیجا ہے۔ لوکا کے انجیل اس کے 4 باب کی 18ویں اور 19 آیات میں، خدا نے مجھے بھیجا ہے، میں اندھوں کو آنکھیں، اسیروں کو آزادی دوں، قیدیوں کو رہائی اور کچلے ہوئے کو آزاد کروں۔ یعقوب کا خدا مجھے اور آپ کو اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے، اور میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ بتایا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی 3 سالہ منادی میں اسی بات کو بار بار کر کے دکھایا ہے کہ اس ٹائپ کا انسان خدا کو پسند ہے یا خدا کا بیٹا یا بیٹی کہلوا سکتا ہے۔ خدا مجسم جو تھا اس کی زندگی کو دیکھ کر تو آگے رسولوں نے اپنے خطوط میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ اب اس سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو 10 احکام آتے ہیں، ہم اس سے بہت سے لوگ ہیں جن کو 10 احکام آتے ہیں، اور 10 احکام کو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ عالمگیر شریعت ہے۔ میں اپنے طور پہ کہتا ہوں philosophy of the Decalogia is the standard of the final judgment۔ 10 احکام کی فلسفی جو ہے اس کے اندر یہ خدا جس چیز پر، جس معیار پر اپنی آخری عدالت کرے گا، ان 10 احکام کے اندر اس کی فلسفی پائی جاتی ہے۔ اور 10 احکام کے اندر کیا ہے؟ تھوڑے احکام وہ کہ ہم خدا پرستی کریں، اور زیادہ احکام وہ کہ ہم معاشرے کی یا خدا کے لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہوگا۔ اب یا تو ہم پہلے خدا کی پرستی ایسے ہی نہیں کرتے، خدا پرستی ہمارے اندر ہے ہی نہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو ہمارا معیار یہی ہوگا کہ ہم نے صرف پہلا حصہ جو ہے، تھوڑے احکام جو ہیں جو خدا کو خوش کرنے کی یا خدا کے معیار ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، باقی جو معاشرے کے اندر ہم نے کرنا ہے سلوک ہے وہ ہمارا نہیں ہوتا۔ ادھر ہم دعا کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، ہدیہ لاتے ہیں، چرچ میں کام کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، یہ خدا کو خوش کرنے کی بات ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جس معیار کو ہم نے معاشرے میں ظاہر کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو کسی کی مدد کرنے کے بجائے انہی لوگوں کا سہارا لے کر ہم لوٹتے ہیں، ان کی مجبوریوں کو خریدتے ہیں، ان کے ساتھ مدد کی بجائے ہم ان کا خون چوسنے والے ہیں، جس کی وجہ سے خداوند یہی میرے اور آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ تو نے میرا معیار تو پورا کیا، لیکن جو معاشرے کا معیار تھا، اور یہی سوال وہ کرے گا، میں بھوکا تھا، میں ننگا تھا، میں پیاسا تھا، میں قیدی تھا، میں بیمار تھا، میں پردیسی تھا، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ 9 باتیں خدا کرتا ہے، اور یہی کرنے کی وہ ہم سے امید رکھتا ہے، تقاضا کرتا ہے، یہی ہم اپنی زندگی میں کریں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو یعقوب کا خدا ہماری مدد کرے گا، ہمارا مددگار ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، آخر میں ایک چھوٹی سی بات میں کر کے تو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب لازر اور امیر آدمی کی کہانی جانتے ہیں۔ امیر آدمی جب
عذاب کی جگہ میں چلا گیا تو تب اس کو پتہ چلا، یہ راز اس وقت اس کو کھلا کہ یہی لازر میرے دروازے پر تھا، میرے پاس تو اتنے ٹکڑے درکنار، میرے پاس تو بہت کچھ تھا، میں ایک اکیلے بندے کو پال سکتا تھا، لیکن یہ ضرورت مند، یہ بیمار میرے پاس آیا، میرے گھر میں میرے دروازے پر تھا، لیکن میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب وہ ساری بات آپ جانتے ہیں، اب وہ منت کرتا ہے، باپ ابراہیم اس کو، میرے 5 اور بھائی ہیں جو اسی غفلت کا، لاپرواہی کا شکار ہیں۔ وہ اس راز کو نہیں جانتے کہ عذاب کی جگہ جانے کے لیے کیا کرنا ہے اور باپ ابراہیم کی گود میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، وہ امیر آدمی میرے اور آپ کے لیے درخواست کر رہا ہے کہ آج بھی ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا پرستی کرتے ہیں، لیکن دوسرا خدا پرستی کا جو پریکٹیکل معیار ہے وہ پورا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند مجھے اور آپ کو یہ کہتا ہے، خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ یعقوب کا خدا دنیا جہان کے سارے کام اپنے بنائے ہوئے قوانین کو بھی الٹ پلٹ کر سکتا ہے میرے اور آپ کے لیے۔ فرق صرف اتنا ہے، یا ضرورت اس بات کی ہے، میری اس چلتی پھرتی ہیکل کے اندر سے ہر صبح خداوند کی حمد و ستائش لکھ لیں۔ میری باقی ساری کی ساری دن کی جو کاروائی ہے اس میں وہی بالکل رویے اختیار کروں، وہی عادت اپناؤں اور وہی سوچ رکھوں جو یہاں ان 4-5 آیات میں بیان کی گئی ہے، تاکہ سچ مچ یہ باتیں میرے اندر بھی ہوں اور خداوند کا معیار میرے اندر سے پورا ہو، پورے طور پہ پورا ہو۔ سچ بات یہ ہے، میں اس دنیا میں بھی خوش نصیب ہوں گا اور آنے والے جہان میں بھی خوش نصیب ہوں گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس دکھ بھری دنیا میں اگر ہم نصیبوں والا بننا چاہتے ہیں، اگر ہم خوش بخت بننا چاہتے ہیں، خوش قسمت بننا چاہتے ہیں، آؤ اپنے آپ کو جانچیں۔ اگر یہ ہیکل جو ہے یہ خداوند کی حمد و ستائش سے اس کا دن نہیں چڑھتا، تو آج سے یہ عہد کریں کہ خداوند اس ہیکل کے اندر آج سے کسی اور کام سے کوئی بات شروع نہیں ہوگی سوائے تیری حمد و ستائش کی۔ اور آج سے اقرار کریں کہ خداوند میں اپنے سلوک میں، اپنی روزمرہ زندگی میں، معاشرے میں، اپنے بہن بھائیوں میں بلا امتیاز کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کا میرے ساتھ کیا سلوک ہے، میں اس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے منفی کردار ادا نہ کروں۔ اور جب ہم ایسا کریں گے، یعقوب کا خدا جو اپنے وعدوں میں سچا ہے، یعقوب کا خدا جو ہمدان ہے، جو قادر مطلق ہے، وہ سچ مچ ہمیں نصیبوں والا بنا دے گا، کیونکہ پاک کلام بڑی واضح طور پر اس سچائی کو پیش کرتا ہے، خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے۔ دعا مانگیں۔ خدا ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے اس پاک کلام کو پڑھنے والے، تیرے پاک کلام کی سچائیوں کو اپنی زبان سے دہرانے والے، دکھوں اور پریشانیوں سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اے خداوند اس لاجک کو، ان طریقہ کار کو خداوند ہم اپنی زندگی میں نہیں اپناتے ہیں۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو جو وعدوں میں سچا ہے، تو جو زندگی کے ہر موڑ پر ہماری سہایتا کرنے کے لیے، ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ انسانوں کے منصوبے فیل ہو جائیں تو ہو جائیں، تیرے منصوبے فیل نہیں ہوتے، تو وعدوں میں سچا ہے۔
ہمیں یہ توفیق دے کہ اس بات کو جانے پہچانے کہ خوش نصیبی کا راز ہماری عقل پر، ہمارے کام پر نہیں، خداوند کے معیار کو پورا کرنے میں ہے۔ اس لیے خداوند منت کا میں ہماری ساری کمی کمزوری کو دور کر اور ہمیں یہ توفیق دے کہ اس خوش نصیبی کو حاصل کرنے کے لیے آج سے یہ ہیکل تیری حمد و ستائش کا گھر بن جائے۔ آج سے ہماری زندگیاں تیرے معیار کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ ہماری مدد کر خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنی قصوروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سبوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔